लोगों को रोजगार उनके घर पहुंचाना है। अब जो पहाड़ पे रहता है, जंगल में रहता है, दूर दराज इलाके में रहता है, पढ़ा लिखा भी नहीं है, अब इसको रोजगार कैसे देंगे? पता है चाइना ने 70 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर ले गई है। क्यों? उनके पास कोई जादुई चिराग नहीं था। उस एमएलए साहब को ये याद रखना चाहिए, या उन मंत्री साहिबान को ये याद रखना चाहिए, जब वो प्रोटोकॉल के किसी होटल में जाते हैं जहां चाय लेकर बंदा उनके सामने आता है, वो 6,000 रुपये नौकरी कर रहा है। जो उनके बेडशीट साफ करता है वो 8,000 रुपये नौकरी करता है। जो उनकी गाड़ियां चलाते हैं वो 9,000 रुपये नौकरी करते हैं। शहीद हुए लोगों की खिदमत करते हुए, चाहे कोई बिजली ठीक करते हुए मर गया, कोई वाटर सप्लाई ठीक करते हुए मर गया, कोई गाड़ी चलाते हुए मर गया, कम से कम आप उनके लिए SRO 43 का प्रोविजन रखिए ताकि उनके घर वालों को वो नौकरी मिले। जब लद्दाख का मुलाजिम 21,000, 18,000, 27,000 ले रहा है और आपके यहाँ 310 रुपया है मिनिमम वेजेस एक्ट। हेलो एंड वेलकम टू राइजिंग कश्मीर पॉडकास्ट। नाज़रीन, राइजिंग कश्मीर के एक और पॉडकास्ट एपिसोड में आप सबका खैर मकदम है। और जिस तरीके से आप जानते हैं कि राइजिंग कश्मीर पॉडकास्ट में हम कुछ ख़ास मौज़ूआत पर कुछ ख़ास शख्सियात से बात करते हैं, और आज भी हमने अपने स्टूडियोज़ में एक बहुत ही ख़ास शख्सियत को दावत दी है। और आज की हमारी गुफ्तगू जो है वो मुलाजमीन के हवाले से रहेगी, जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके हवाले से रहेगी। अपने स्टूडियोज़ में दावत दी है आप हैं जनाब वजाहत हुसैन दुरानी साहब। आप EJAC के प्रेसिडेंट हैं, एम्प्लॉयज़ जॉइंट एक्शन कमेटी जम्मू कश्मीर, और इसके साथ साथ आप प्रेसिडेंट हैं पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयज़ फेडरेशन के, और आप ऑफिस बेरर हैं ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट यूनियंस फेडरेशन के, आप ऑफिस बेरर हैं। वजाहत साहब, आपका स्टूडियोज़ में खैर मकदम है। बहुत बहुत शुक्रिया आपको मुझे बुलाने के लिए। थैंक यू सर। पॉडकास्ट में सबसे पहले, इससे पहले कि हम एम्प्लॉयज़ की बात करें, उनके मसलो मसाइल की बात करें और आपकी जो ये ऑर्गेनाइजेशन है इसकी जद्दोजहद की बात करें, हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि वजाहत दुरानी साहब कौन हैं, आप कहाँ से आते हैं और तालीम वगैरह आपने कहाँ से? शहर खास का रहने वाला हूँ, डाउन टाउन का, खान के मवला, वहाँ मेरी पैदाइश हुई है, वहीं पर पला बड़ा हूँ। मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ और 2-4 साल पहले मैंने एक PG डिप्लोमा किया है साइबर लॉ में। तो एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी को इस वक्त रिप्रेजेंट करता हूँ, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को रिप्रेजेंट करता हूँ, और ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन का मैं ऑफिस बेरर हूँ। इतना मुख्तसर से मेरा तारुफ है जी। शुक्रिया तारुफ कराने के लिए। वजाहत साहब, हमें बताइएगा कि EJAC क्या है और ये कब से वजूद में आया और किस तरीके से ये काम? ये EJAC जो है ये एमलगम ऑफ डिफरेंट ट्रेड यूनियंस है। ये ऐसे 20-25 साल पहले वजूद में आया है, जब मुलाजमिन के मसाइल थे और मुख्तलिफ ट्रेड यूनियन अपने इनफरादी तौर पर जदोजहद करती थी। उस वक्त हमारे बड़ों ने यह समझा कि हम एक मुश्तरका प्लेटफार्म पर जमा हो जाए ताकि हमारी आवाज़ में एक ताकत आ जाए और मुलाजिम के मसाइल हल हो। तो उसके बाद में एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी का गठन हुआ, जिसमें खुर्शीद आलम साहब इसके पहले प्रेसिडेंट रहे हैं, उसके बाद में अब्दुल कयूम वानी साहब, और इसी तरह से फिर बाकी लोगों ने इसकी क़यादत संभाली, उसमें रफ़ीक रथर साहब भी थे। तो फिर मुझ नाचीज़ को भी मौका मिला इस प्लेटफार्म को आगे ले जाने के लिए। तो ये एक एमलगम है ऑफ डिफरेंट, इसमें डेलीवेजर से लेकर गेजेटेड ऑफिसर्स तक है। हर एक तकरीबन डिपार्टमेंट के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव यूनियन हैं वो इसके साथ मुंसलिक है। तो वजाहत साहब, ये काम कैसे करती है, किस तरीके से आप गवर्नमेंट को अपने मुतालबात मनवाते हैं, थोड़ा सा क्या फंक्शनिंग होती है? देखिए, फंक्शनिंग इसकी एक ऐसी है कि एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी, जैसे कि मैंने कहा, एक एमलगम है। तो हम सबसे पहले तमाम डिपार्टमेंट्स के, देखिए कुछ मसले ऐसे होते हैं जो सब के लिए होते हैं, बिल्कुल, जैसे पे कमीशन का मसला है, या इससे पहले पे एनोमली का मसला था, उससे पहले SRO 43 का, जितने भी मसाइल हैं जो तमाम मुलाजमीन को हिट करते हैं, तो वो तो मुश्तरका एक लड़ाई है। उसके बगैर जो किसी डिपार्टमेंट में कोई मसला है, किसी और डिपार्टमेंट में कोई मसला है, इनको कंसोलिडेट करके हम उस पर फिर काम करते हैं, सरकार के पास जाते हैं, उनसे मिलते हैं, और अगर ज़रूरत पड़ती है प्रोटेस्ट करते हैं, ज़रूरत पड़ती है तो सरकार के साथ हम जदोजहद का रास्ता इख्तियार करते हैं। तो ये डिपेंडेंस की मसला जो है वो किस नौयत का है। तो ये एक फंक्शनिंग इस तरीके से। दूसरा, हमने EJAC में एक डेमोक्रेसी लाई है। वहाँ पे बाज़ाब्ता तौर इलेक्शन होते हैं, जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उनकी वो वोट का हक है उनको, और 3 साल के बाद हम इलेक्शन करते हैं इन अ गुड एटमॉस्फेयर, ताकि लोगों को जो इसके साथ मुंसलिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उनको मौका मिले अपनी मर्जी
کا प्रेसिडेंट चुनने का, अपनी मर्जी का जनरल सेक्रेटरी चुनने का। चूंकि वजह साहब हम इससे पहले ग्राउंड में भी काम कर चुके हैं, हमने आपको देखा है मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर लोगों के मसाइल, खासतौर पर एम्प्लॉयज़ के मसाइल को उजागर करते हुए। तो हमें बताइएगा कि ऐसे कौन से बड़े मसाइल थे जो अभी तक ईजैक हल कर चुकी है? देखिए, ईजैक का माजी ताबानाक है, ये ज़बरदस्त रोज़े रोशन की तरह आया है कि ईजैक ने आज तक इस मुलाजमीन को बहुत कुछ दिया है, चाहे वो पे कमीशन का मामला हो, क्योंकि हमेशा सरकार ने प्लेट पे ला के हमें पे कमीशन नहीं दिया है, चाहे वो 5th पे कमीशन हो, 6th पे कमीशन हो। ईजैक ने जदोजहद करके ही, जो हमारे बड़े थे उस वक्त की क़यादत, उन्होंने जदोजहद करके ही 58 को 60 कराया है, या जो हमारा कोला होता था पब्लिक सेक्टर का उसको डीए में कन्वर्ट कराया। इसी तरह से बहुत सारे मामला थे जो ईजैक ने हल कराए हैं अभी तक, उसमें कोई शक नहीं है कि ईजैक का अगर आप माजी देखेंगे तो बहुत सारे मुलाजमीन के मसाइल जो ईजैक की वजह से हल हुए हैं, क्योंकि ईजैक, मैंने कहा ना, ये एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म था, इसमें जितने भी डिपार्टमेंट उनके रिप्रेजेंटेटिव थे, तो सारी ताकत एक जगह जमा हुई, तो उसके बाद में सारे दिमाग एक जगह जमा हो गए, तो उसका आउटकम तो निकलना ही है। तो अभी तक ईजैक ने बहुत सारे कुछ मसाइल जो है हल कराए हैं मुलाजमीन के, अलबत्ता कुछ मसले अभी भी रह गए हैं जो उस वक्त हल हो सकते थे लेकिन नहीं हुए। चूंकि आपने जैसे कहा कि ये अमलगमेशन है बहुत सारी यूनियंस की और एक स्ट्रॉन्ग मैंडेट ये रखती है, लेकिन उसके बावजूद भी आप एम्प्लॉयज़ की जो रीसेंट इश्यूज हैं वो हल करने में आप अभी तक नाकामयाब हैं, जैसे उनकी रेगुलराइजेशन हो या फिर बाकी जो स्कीम्स वगैरह हैं वो इम्प्लीमेंट कर पाना। तो क्या वजूहात हैं कि अभी तक ईजैक या जो इसकी अमलगमेशन है ये नाकाम रही है? ये सारी चीज़ें नाकाम तो नहीं कह सकते, अलबत्ता यह है कि अभी तक सारे मसले हल नहीं हुए। उसमें आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा जी। सबसे पहले जब आज से 2019 से पहले की बात करेंगे, उस वक्त जम्मू कश्मीर का सिनेरियो कुछ डिफरेंट था, ये स्टेट थी उस वक्त, और यहाँ गवर्नमेंट की पॉलिसी डिफरेंट थी। और जब हमारे बड़ों ने जदोजहद की, उस वक्त उनके लिए माहौल साजगार था। जब हम कंपेयर करेंगे 2019 के बाद, आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, इसी तरह से जब उस वक्त जैसे मैंने कहा कि यह अनफिनिश्ड एजेंडा है जो ईजैक हमारे लिए छोड़ गई है, क्योंकि उस वक्त अगर सीरियस एफर्ट्स किए होते तो शायद डिलीवरीज का मसला हल हो चुका होता। शायद टेम्परेरी मुलाजमिन की जितनी भी कैटेगरीज है, वो चाहे डिलीवेजर है, चाहे कैजुअल लेबर है, लैंड ओनर है, ITI वर्कर है, NOC है, जितने भी टेम्परेरी कैटेगरी के एम्प्लॉयज हैं वो उस वक्त हल हो चुके होते। लेकिन उस वक्त मुझे लगता है थोड़ी कोताही हुई है। आई एम सॉरी, मैं किसी का नाम नहीं लेता हूँ, लेकिन कोताही हुई है, क्योंकि उस वक्त पावर भी थी, स्टेट का कुछ जो स्टेटस था, हम एक स्टेट थे फुल फ्लेजेड, सरकार भी उस वक्त थोड़ा बहुत एम्प्लॉयज फ्रेंडली थी। तो 2019 के बाद जो सरकार ने एंटी एम्प्लॉयज पॉलिसी अपनाई, जो उन्होंने हमारे जदोजहद करने पर कदगन लगाया, जो उन्होंने मेजर्स लिए मुलाजमिन की ट्रेड यूनियनों को सप्रेस करने के लिए, उनको कमज़ोर करने के लिए, उस वजह से भी हम उस तरीके की जदोजहद नहीं कर पाए जो हम करना चाहते थे। हालांकि हमने हमेशा कहा है कि हम जो भी जदोजहद करेंगे विद इन द एम्बिट ऑफ लॉ करेंगे, विद इन द एम्बिट ऑफ लेबर लॉ करेंगे, या जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें राइट्स दिए हैं। लेकिन सरकार ने हमें कभी भी जदोजहद करने का मौका नहीं दिया। उनने कदगनें लगाई, लोगों को जेल भरा, लोगों को सस्पेंड किया, लोगों को खासकर मुलाजमिन को तंगो तलब किया, ताकि ये अपनी आवाज़ में वो चीज़ ना ला सके जो आज से 10 साल 15 साल पहले थी। तो अब हम उसके बावजूद भी, ऐसे माहौल के बावजूद भी, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी ताकत के मुताबिक कम से कम जिनकी आवाज़ नहीं, उनकी आवाज़ बन के हम सरकार तक अपने मसाइल पहुँचे, और इफ़ाम व तफ़हीम के ज़रिए एमिकेबल सेटलमेंट के थ्रू हम इनको ये याद दिलाएं कि ये जो डिलीवेजर्स है, ये जो टेम्परेरी एम्प्लॉयज़ हैं, देखिए इस वक्त अगर आप देखेंगे चंद एक सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जब 2019 से पहले कोई भी जदोजहद थी, चाहे वो पे कमीशन के लिए थी, चाहे वो 58 को 60 करने में थी, जब हम उस जदोजहद का खाका देखते हैं, जब उसको हम एग्जामिन करते हैं जी, उन मसलों को हल करने में बेशक ईजे की लीडरशिप ने कलीदी रोल अदा किया। उसमें चाहे खुर्शीद आलम साहब हो, उसमें शायद अब्दुल कयूम वानी साहब हो, नज़ीर अहमद खान साहब हो, या दूसरे लोग हो। लेकिन उन जदोजहदों में सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ पब्लिक सेक्टर ने दी है, सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ डिलीवेजर्स ने दी है। डिलीवेजर से मेरा मुराद खाली डिलीवेजर नहीं है, इसमें सीजनल भी है, इसमें टेम्परेरी एम्प्लॉयज की डिफरेंट कैटेगरीज भी हैं। तो इसमें आप एक ही टर्म यूज़ कर रहा हूँ डिलीवेजर, बट इट इंक्लूड्स एवरी टेम्परेरी एम्प्लॉय जो इसमें आते हैं 61,000 में जी। उनकी कुर्बानियाँ हैं। अगर आप रिकॉर्ड उठा के देखें, उन्होंने जेलें खाई,
مسئلہ تھا 58 کو 60 کرنا, مسئلہ تھا پے کمیشن کرنا. ڈیلی ویجر کو تو نہ 58 سے 60 ہونا تھا, نہ اس کو پے کمیشن ملنا تھا, تب اس نے قربانی دی. کیوں؟ کیونکہ وہ ایک پلیٹ فارم سے جڑا ہوا تھا. پلیٹ فارم نے کوئی جدوجہد شروع کی تو جتنے بھی لوگ اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, چاہے ان کو وہ پرٹین کرتا ہو مسئلہ یا نہ کرتا ہو, انہوں نے اپنی قربانیاں دی. لیکن سارے مسئلے حل ہو گئے, بہت سارے مسئلے حل ہو گئے, لیکن پبلک سیکٹر اور ڈیلی ویجرز, ٹیمپرری امپلائز, یہ دو مسئلے ہمیں وراثت میں ملے ہیں, ابھی تک یہ حل نہیں ہوئے ہیں. پبلک سیکٹر کے بارے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں, جب ری آرگنائزیشن ایکٹ 2019 بنا, اس میں ایک کمیٹی بنائی گئی. گورنمنٹ آف انڈیا نے کہا کہ ہم 1 سال تک پبلک سیکٹر کو اسٹیٹس کو میں رکھیں گے, جیسے ہے ویسے رہے گی. 1 سال تک ایک کمیٹی بنائی گئی ایکس بیوروکریٹس کے قیادت میں, اور اس کمیٹی نے ریکمنڈیشن دینی تھی کہ 1 سال میں وہ کہیں گے کہ بھائی کون سا یونٹ رکھنا ہے, کون سا نہیں رکھنا ہے, کس کو مرج کرنا ہے, کس کو وائنڈ اپ کرنا ہے, کس کو آگے لے جانا ہے. آج 6 سال ہو گئے, وہ ریکمنڈیشن پبلک ہوئی نہیں. انہوں نے یہاں سے جے کے سیمنٹ کو وائنڈ اپ کیا, اس کے ملازمین بانٹ دیے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹوں میں, ان کی 25 مہینے کی تنخواہ نہیں ہے. یعنی گورنمنٹ پالیسی دیکھیں, میں چیف سیکرٹری صاحب سے کئی بار ملا, میں نے ان کو بھی کہا, میں نے کہا ہم گورنمنٹ پالیسی کے اگینسٹ نہیں ہیں, ہم گورنمنٹ امپلائیز ہیں, ہم ایگزیکیوٹرس ہیں, ہم ہی گراؤنڈ میں گورنمنٹ کی پالیسیز کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں, تو ہم ہی گورنمنٹ ہے, تو ہم اپنے خلاف تو ہو نہیں سکتے. لیکن ہم آپ کو یہ کہتے ہیں جو پالیسیز ہمارے خلاف ہے, ہم ان پر آواز اٹھاتے ہیں. اگر آپ نے کسی پبلک سیکٹر ادارے کو بند کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ کو امپلائیز کی ریہیبلیٹیشن دیکھنی ہے. سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ اگر یہ بند کرنے سے 1000 ملازم بیکار ہو جائیں گے تو ان کی ریہیبلیٹیشن کیسے ہوگی, ان کو سوشل لائف جینے کا حق کیسے ملے گا. آپ نے جے کے سیمنٹ بند کیا, ان ملازمین کا نہیں سوچا. آپ نے جے کے پی سی سی کو مرج کیا R&B میں, ان ملازمین کا نہیں سوچا. آپ نے سی کاپ کی پرچیزنگ بند کر دی, آپ نے نہیں سوچا کہ وہ تنخواہ کہاں سے لیں گے. آپ نے ان کو بولا ہم سڑکوں کے ساتھ مرج کریں گے, نہیں کیا. آپ نے ہینڈی کرافٹس اور آرٹس ایمپوریم جس کو ہم بولتے ہیں, ان کو مرج کیا, نہ ان کے پاس تنخواہ ہے نہ ان کے پاس تنخواہ ہے. تو کہنے کے مطلب یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ کوئی پالیسی بناتی ہے, کوئی یہ بناتی ہے, تو ان کو دیکھنا چاہیے کہ جب ہم پالیسی بنا کے ہم کسی ادارے کو بند کرتے ہیں یا مرج کرتے ہیں یا اس کا جو ڈائمنشن ہے اس کو چینج کرتے ہیں, تو ہمیں سب سے پہلے ملازمین کی جو ریہیبلیٹیشن ہے ان کو کس طرح سے آپ کو ریہیبلیٹیٹ کرنا ہے. اب جس بندے نے 40 سال کسی محکمے میں دیے, آج آپ اس کو بولیں گے بھائی آپ چلے جاؤ, وہ کہاں جائے گا, اس کے پاس پینشن بھی نہیں ہے. یہی معاملہ انہوں نے جے کے SRTC کے ساتھ کیا. SRTC نے ان حالات سے نکلنے کے بعد تقریباً 240 کروڑ روپے کا پیسہ کمایا, لیکن وہاں کے ملازمین کو ابھی بھی آپ 7th پے نہیں دے رہے ہیں. ابھی بھی آپ وہاں کے کنسالیڈیٹڈ ڈرائیورز کو جو ایک تھرو پراپر پروسیجر لگے ہیں, 14 سال سے وہ نوکری کر رہے ہیں, 10,000 پہ, 8,000 پہ, 9,000 پہ, 10,500 پہ, ان کو ابھی تک ریگولر نہیں کر رہے ہیں آپ. تو گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے کہ یہ پالیسی جو وہ بنا رہے ہیں, اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ اگر اس وقت کی قیادت ان چیزوں کو تھوڑا سنجیدگی کے ساتھ اور گہرائی میں جا کر دیکھتے, شاید یہ مسئلے اس وقت حل ہوئے ہوتے. آج ہمارے پاس یہ مسئلے نہیں ہوتے جن کے لیے ہمیں جدوجہد کرنی ہے, اور جو پلیٹ فارم ان کو اس وقت مہیا تھا, جو ریاستی سرکار ان کو مہیا تھی. نو ڈاؤٹ میں جانتا ہوں, میں نے ان کے ساتھ کام کیا ہے, میں نے خورشید عالم صاحب کے ساتھ بھی کام کیا ہے, میں نے عبدالقیوم وانی صاحب میں ہمارے استاد رہے ہیں, ان سے کام کیا. انہوں نے جیلیں کھائی ہیں, انہوں نے سسپینشن فیس کیا ہے, انہوں نے بھی جدوجہد کی, قربانیاں دی. لیکن اس کے بعد میں جو برننگ ایشوز تھے وہ ڈیلی ویجر تھا, کیونکہ ہمیں وہ دور یاد کرنا چاہیے جب یہاں پہ سرکار نہیں تھی, جب یہاں بیوروکریسی چلاتی تھی اور گراؤنڈ میں ڈیلی ویجر ٹیمپرری ملازم چلاتا تھا. حالات ایسے نہیں تھے, ٹرمائل تھا. تو سرکار کو وہ چیز یاد رکھنی چاہیے تھی کہ وہ ڈیلی ویجروں کا مسئلہ حل کرتی. وہ پبلک سیکٹر کس لیے بنی تھی؟ لیکن سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کو کہتے تھے ہم ویلفیئر اسٹیٹ. ویلفیئر اسٹیٹ میں ایسا ہوتا تھا کہ لوگوں کو روزگار ان کے گھر پہنچانا ہے. اب جو پہاڑ پہ رہتا ہے, جنگل میں رہتا ہے, دور دراز علاقے میں رہتا ہے, پڑھا لکھا بھی نہیں ہے, اب اس کو روزگار کیسے دیں گے؟ سرکار نے کہا یہ ویلفیئر اسٹیٹ ہے, ہم ایسا کرتے ہیں, ہم نے ہینڈی کرافٹس کو بنایا. اس کو بولا بھائی آپ شال جنگل والے بندے کے پاس بھیجو, وہ وہاں اس پر کاریگری کرے گا اور اس کو وہاں پہ پیسہ ملے گا. وہ وہاں پہ پیسہ کماتا ہے اپنے گھر میں بیٹھ کے, شال پہ کام کر کے, وہ شال واپس آ جاتا ہے. یہاں شو روم بنایا سرکار نے, وہ وہاں بیچیں گے, ٹھیک ہے, اپنا تھوڑا پروفٹ رکھ کے. ایک بندے کو اپنے گھر میں روزگار ملا, بالکل. جو یہاں امپلائیز ہے ڈپارٹمنٹ میں, کارپوریشن میں, ان کو روزگار ملا اور لوگوں کو اچھی چیز ملی. یہاں کا کرافٹ بھی
اس کی جو پروموشن ہو گئی, ٹھیک ہے. اس کنسپٹ کے تحت یہ چیز بنائی گئی تھی. میں نے ایک دفعہ ہمارے ایکس فائنانس منسٹر سے کہا, جب وہ نہیں مانتے تھے اس چیز کو, میں نے کہا آپ جس چیئر پہ بیٹھے ہیں, میں یہاں بتانا چاہتا ہوں ریکارڈ, میں نے یہ چیئر 50,000 کی ہے لیکن بازار میں 30,000 کی ملے گی. آپ نے 50,000 کی کیوں خریدی؟ آپ نے اس لیے 50,000 کی خریدی کیونکہ یہ سی کاپ سے آئی ہے, یہ 20,000 مہنگی ہے. مگر اس لیے مہنگی ہے, اس کرسی کے پیچھے سب سے پہلے اس دکاندار نے پیسہ کمایا جس سے آپ نے مٹیریل لیا, اس کے بعد میں اس کارخانے نے پیسہ کمایا جس نے ایک دن میں اس کو یا 2 دن میں بنایا, ٹھیک ہے. اس پینٹر نے جس نے اس پر پینٹ کیا, پھر اس ٹیلر نے جس نے سلائی کی, اس کے بعد میں یہ پہنچ گیا محکمے نے اپنا کمیشن جوڑ کے آپ کو دے دیا. بھلے آپ نے 10,000 اس میں مہنگا خریدا, 20,000 بھی, لیکن وہ 20,000 10 لوگوں میں ڈیوائڈ ہو گیا. اسی کو ویلفیئر اسٹیٹ بولتے ہیں. تبھی تو ترقی ہوگی. آپ مجھے بتائیں, چائنا نے 70 کروڑ لوگوں کو غریبی کی ریکھا سے اوپر لے گئی ہے. کیوں؟ ان کے پاس کوئی جادوئی چراغ نہیں تھا, انہوں نے لوگوں کو کام دیا. جو غریب تھا اس کو کام دیا, جب وہ کمانے لگا وہ خود بخود غریبی کی ریکھا سے باہر ہو گیا. تو یہ ویلفیئر اسٹیٹ کا کنسپٹ یہاں تھا, اس لیے پبلک سیکٹر کو وجود میں لایا گیا تھا, چاہے وہ ہینڈی کرافٹس ہو, کوئی بھی ہو. تو ان چیزوں کو اس وقت اس طرح سے ایڈریس نہیں کیا گیا جس طرح کرنا چاہیے تھا. چونکہ میرا پیرنٹ ڈپارٹمنٹ JKSRTC ہے, ٹھیک, ہم نے بھی وہاں پہ جدوجہد سے ہی سب کچھ کیا ہے. میرے بڑے جو تھے انہوں نے, چاہے بشیر احمد خان صاحب تھے, چاہے کیا نام اس کا عبدالقیوم خان صاحب تھے, عثمان صاحب تھے, شیخ محمد امین تھے, یہ بہت بڑے لیڈر تھے جنہوں نے قربانیاں دی ہے اور جدوجہد کو ہمیں سکھائی ہے. اور اس کے بعد میں ریاست کا سب سے بڑا شیر جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہے شکیل احمد کچھے, جس کو ہم شیر ٹرانسپورٹ بھی کہتے تھے. انہوں نے ہمیں سکھایا ہے جدوجہد کیسے کرنی ہے, انہوں نے ہمیں سکھایا ہے کہ ٹریڈ یونین کو کیسے چلانا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہو گیا, کچھ ٹریڈ یونین لیڈروں نے اس کو ہیروئزم میں چینج کیا. اصل میں ٹریڈ یونین تھی خدمت, جی, کہ بھائی مجھ میں کوئی صلاحیت ہے بات کرنے کی, مسئلے کو سمجھنے کی, مسئلے کو حل کرنے کی, تو یہ صلاحیت میں بروئے کار لا کر ٹریڈ یونین میں ایک ڈپارٹمنٹ کی یا ملازمین کی آواز بن کے میں آگے لے جاؤں گا. تو یہ خدمت خلق تھی. اس میں ہیروئزم آ گیا. ٹھیک, جب لوگوں نے اس میں ہیروئزم انٹروڈیوس کیا تو سیکنڈ لائن بھی پھر اسی نہج پہ چلنے لگی. تو الٹیمیٹلی ٹریڈ یونین کا وہ اثر ختم ہو گیا یا کم ہو گیا. یہ ہیروئزم نہیں ہے. اس میں اب ہم آل انڈیا روڈ زیادہ دکھاوا, جی بالکل وہی تو میں کہہ رہا. ہیروئزم تو وہی ہے کہ میں کچھ ہوں, میں کچھ نہیں ہوں. مجھے 10 لوگوں نے کھڑا کیا ہے, آپ ہمارے جو مسائل ہے, جو مسئلے ہیں, آپ وہ آگے لے جائیں, تو مجھے ان کی خدمت کرنی ہے. خدمت اس طرح سے کرنی ہے کہ مجھے ایمانداری سے ان کی بات آگے پہنچانی ہے, مجھے ایمانداری سے کوشش کرنی ہے, پھر اگر نہیں ہوتا ہے تو اس کے بعد جدوجہد کرنی ہے. جب ہیروئزم آ گیا یا ایک کلچر یہاں پہ چل پڑا کہ ایک ٹریڈ یونین کو لگا کہ میں ہی سب کچھ ہوں, جبکہ وہ کچھ نہیں ہے, وہ ایک خادم ہے. وہ ان کلاس 4 ملازمین کا یا ایون گیزٹڈ افسروں کا جو بھی طبقہ ہے ان کا ریپرزنٹیٹیو ہے, تو اس کو اس حساب سے اس لحاظ سے اپنے آپ کو تولنا تھا. تو اس ہیروئزم نے اس ٹریڈ یونین کو بہت زیادہ کمزور کیا. یہ پھر لانچنگ پیڈ بن گیا بہت سارے لوگوں کے لیے, جیسا وہ چیز نہیں ہونی چاہیے تھی. ابھی ہم دیکھتے ہیں, جیسے میں نے کہا آل انڈیا روڈ ٹرانسپورٹ ورکرز فیڈریشن, جی, وہاں 80 سال کے بوڑھے بھی محنت کرتے ہیں کام. ان کو کیا ہے, وہ تو نہ ملازم ہے نہ کچھ ہے, نہ ان کو کوئی پیسہ ملتا ہے, کیونکہ انہوں نے اس چیز کو اپنا مقصد سمجھا ہے کہ لوگوں کو راحت ملے, ملازمین کو جو ان کے حقوق ہے وہ ملے. صحیح. تو اس ہیروئزم نے اس ٹریڈ یونین کو تھوڑا بہت کمزور کیا ہے, اور جو اصل ٹریک تھا اس سے ہم تھوڑا سا دائیں بائیں. جیسے میں نے آغاز میں کہا تھا کہ ملازمین کے جو بہت سارے مطالبات ہیں, جیسے میں نے ایک ابھی آپ کو گنوایا تھا کہ ان کی ریگولرائزیشن کا مسئلہ جو ہے وہ کافی زیادہ ایک تو طول پکڑ رہا ہے, اس پہ سیاست بھی بہت جاری ہو رہی ہے. ریسنٹ جو الیکشنز ہوئے اس میں مینیفیسٹو میں بھی رکھا گیا تھا کہ ملازمین کے جو جائز ڈیمانڈیں ہیں ان کو پورا کیا جائے گا, جس میں OPS اور اولڈ پینشن اسکیم کو بھی ریسٹور کرنے کی بات کی گئی تھی, اور خاص کر ملازمین جو ڈیلی ویجرز تھے یا نیڈ بیسڈ وغیرہ تھے ان کو ریگولر کیا جائے گا, ایک ٹریک بنایا جائے گا. دیکھیے اگر آپ کو یاد ہوگا, کہاں پر پہنچا, میں وہی کہہ رہا ہوں, اگر آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال مارچ میں ہمارے آنریبل CM صاحب عمر عبداللہ صاحب نے آن دا فلور آف ہاؤس کہا کہ انہوں نے کمیٹی بنائی, اور انہوں نے یہ الفاظ بھی کہے کہ اگلے بجٹ سیشن میں ان کے لیے خوشخبری ہوگی. جی, اس کمیٹی کو 6 مہینے کا وقت دیا گیا. ساتھ ہی ساتھ ایک اور کمیٹی بنائے گی, ریویژن آف پے ان ریسپیکٹ آف MLAs. جی, 2 کمیٹیاں بنی. ایک کمیٹی نے اپنی ریکمنڈیشن دے دی, 1.5 لاکھ کو 3 لاکھ کر دیا.
3,01,000 रुपये सैलरी होगी, हमें कोई ये नहीं है कि खुदा ना खास्ता उनकी सैलरी क्यों बढ़ गई, वो बढ़नी चाहिए, हमें कोई एतराज़ उसमें नहीं है। लेकिन मसला ये है, उस MLA साहब को ये याद रखना चाहिए या उन मंत्री साहिबान को ये याद रखना चाहिए, जब वो प्रोटोकॉल के किसी होटल में जाते हैं जहां चाय लेकर बंदा उनके सामने आता है, वो 6,000 रुपये नौकरी कर रहा है, जो उनके बेडशीट साफ करता है वो 8,000 रुपये नौकरी करता है, जो उनकी गाड़ियां चलाते हैं वो 9,000 रुपये नौकरी करते हैं, जो उनके घर में, उनके होटल में, उनके गेस्ट हाउस में पानी देता है वो 9,000 रुपये काम करता है, जो उनकी बिजली देता है वो 9,000 रुपये काम करता है। इस चीज का एहसास मैं चाहता हूं इस सरकार को हो, इनको ये एहसास हो, अगर उनकी 3 लाख सैलरी होगी हमें कोई एतराज नहीं है, ना हमें कोई इसमें यह है कि क्यों होनी चाहिए, इससे ज्यादा होनी चाहिए, वो 5 लाख भी करे। लेकिन उनका क्या, दूसरी कमेटी भी तो बनी थी, उस कमेटी को आपने कहा था 6 महीने में आप रोड मैप दे दो, हालांकि रोड मैप मौजूद था, ठीक। अब हमने कहा चलो ठीक है, CM साहब ने नए तौर पे अपनी कुर्सी संभाली है, इनको 6 महीने का मौका मिलेगा, जो भी कोई इसमें डिफिशिएंसीज होंगी वो दूर करेंगे। लेकिन आज अब 1 साल हो जाएगा मार्च में, अभी तक उस कमेटी की रिपोर्ट सामने नहीं है। मैं इस सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी साहब से मिला हूं, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार मिला हूं, और चारों बार मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि ये कमेटी की रिपोर्ट जो है उसको चीफ सेक्रेटरी साहब के सामने टेबल किया जाए ताकि सरकार कोई फैसला ले। जैसा आपने खुद ही कहा, सरकार ने इलेक्शन मैनिफेस्टो में इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पार्टी, वो चाहे NC हो, BJP हो, PDP हो, कांग्रेस हो, हर एक ने अपने मैनिफेस्टो में कुछ वादे किए लोगों के साथ। उनमें ये भी एक वादा था कि हम टेम्परेरी मुलाजमिन को, ये क्रॉनिक इशू बन गया है, ये एक ह्यूमैनिटेरियन इशू है, अब ये खाली रेगुलराइजेशन के इशू नहीं है। अब इसमें भी मैं कहता चलूँ आपको, कुछ लोग रिटायर हो गए या एट द वर्ज ऑफ रिटायर है, आज अगर आप उनको रेगुलराइज करेंगे, उनका क्या जो 1 महीने पहले ही रिटायर हो गए। बिल्कुल। या तो मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब से गुजारिश की थी कि आप इन अफसरों को कहिए कि जब तक सरकार कोई फैसला नहीं लेती है आप किसी को रिटायर ना करें, फिलहाल तो टेम्परेरी है, उसको तो कोई बेनिफिट है नहीं, इसको कंटिन्यू करने दीजिए। उसके बाद में जब आप इनको रेगुलर करेंगे तो आप कम से कम रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दे दीजिए। रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में अगर आप 2-4 साल के इनको फायदा देंगे तो वो भी थोड़े से पैसे अपने घर ले जाएंगे। दूसरा, जो लोग मरे, जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान की, जो शहीद हुए लोगों की खिदमत करते हुए, चाहे कोई बिजली ठीक करते हुए मर गया, कोई वाटर सप्लाई ठीक करते हुए मर गया, कोई गाड़ी चलाते हुए मर गया, कम से कम आप उनके लिए SRO 43 का प्रोविजन रखिए ताकि उनके घर वालों को वो नौकरी मिले जब आप इनको रेगुलराइज करेंगे। ये तो इस वक्त एक क्रॉनिक इशू है, ये एक बर्निंग इशू है और ये ह्यूमैनिटेरियन इशू है, और इसके साथ कम से कम 6 लाख 7 लाख लोग वाबस्ता है। हर एक फैमिली में 6-6, 5-5, 6-6 लोग हैं, और 61,000 लोगों के साथ आप अंदाजा कीजिए कम से कम 4-5 लाख लोग इससे मुंसलिक हैं, और उन्होंने वोट किया। किसी ने साहिब इख्तिदार के लिए वोट किया, किसी ने अपोजिशन में बैठे हुए लोगों के लिए वोट किया, लेकिन वोट सबने किया। और इस सरकार को इसलिए भी बनाया कि हमारे ये मसले हल करेंगे। अब जब मसला हल करने का वक्त आ गया तो अभी तक हमें कुछ समझ नहीं आ रही है, तो हम चाहते हैं कि सरकार अपना वादा पूरा करे और बिना किसी लड़ाई झगड़े के, बिना किसी जद्दोजहद के, क्योंकि इन लोगों ने पहले ही बहुत कुछ कुर्बानियां दी हैं, जेल भी काटे हैं, रंगदार पानी थानों में बंद रहे हैं, मार खाई है, डंडे खाए हैं, तो अब बहुत हो गए, अब ये भी बूढ़े हो गए, कितना देर इनको आप सड़कों पे इस तरह से घसीटोगे, इनकी इज्जत नीलाम करो। मुझे बताइए वजह साहब, ये जो आप कह रहे थे कि सरकार ने कहा कि हम एक रोड मैप तैयार करेंगे जो अभी तक नहीं हो पाया है, तो उस हवाले से आप जैसी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको कंसिडरेशन में लिया गया कि क्या एम्प्लॉइज की क्या मसाइल हैं? देखिए, उन्होंने तो हमें नहीं लिया कंसिडरेशन, उन्होंने हमें इन्वाइट तो नहीं किया, लेकिन हम उनके पास गए। मसला हमारा था, हमारा फर्ज बनता था जाने के लिए, हम वेट तो नहीं कर सकते थे कि वो बुलाए, इशू हमारा था तो हम लेकर गए। हमने लिखित में दे दिया कि हम क्या चाहते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि देखिए, इस वक्त बहुत सारे महकमे जात में, मैं PHE की मिसाल लूंगा, 70% जो रेगुलर मुलाजमीन है वो वहां से रिटायर हो रहे हैं, पोस्टें वैकेंट है। अब अगेंस्ट पोस्ट जो है वैकेंट है उन पर उनको रेगुलर करो। इसी तरह फॉरेस्ट है, इसी तरह दूसरे महकमे जाते हैं। पहले आप देखो वहां जो पोस्ट खाली है उस पोस्ट पे तो ये लोग काम कर रहे हैं, तो उन पोस्टों को, वैकेंट पोस्टों को आप फिलअप करो, इनको वहां पे रोजगार दे दो। आपको फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो तो अगर किसी महकमे में 1000 लोगों के लिए रिक्रूटमेंट रूल है कि आपके पास 1000 लोग हैं या आपकी स्ट्रेंथ है, उस 1000 के अगेंस्ट आपकी तनख्वाह भी सैंक्शनड है, इतनी रकम आपकी तनख्वाह होगी। उस 1000 में 500 लोग रिटायर हो गए। जब आप नए 500 को वहां लगाएंगे, आपके पास तो फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन ऑलरेडी है। बिल्कुल ठीक है, तो आप वो भी कर सकते हैं। उसमें भी आप देखेंगे कि 60,000 में से 20,000, 15,000, 10,000 वो लोग एडजस्ट हो जाएंगे। एक इनिशिएटिव तो स्टार्ट तो होगा, अब शुरू तो करें।
تو ہم تو کہتے ہیں ان کے پاس رستے ہیں. اب یہ سوچتے ہیں کہ بھائی دیکھو فائنینشیل امپلیکیشن ہو نہ ہو, سب سے پہلے ہمیں دیکھنا ہے کہ ان لوگوں نے 20 سال 25 سال سے کام کیا ہے, انہوں نے اپنی جانیں دی ہیں, انہوں نے قربانیاں دی ہیں. اس وقت ان کو واپس دینے کا موقع ہے سرکار کو, ان کی خدمت کو ریکگنائز کرنے کا وقت ہے, ان کے ان جدوجہدوں کو ریکگنائز کرنے کا سمے ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ سرکار, خاص کر چیف سیکرٹری صاحب سے میں گزارش کروں گا آپ کے اس پوڈ کاسٹ کے مادھیم سے بھی, پچھلے ہفتے بھی میں ان سے ملا, میں نے ان کو بھی ریکویسٹ ہے کہ, اور ہی واز ویری پازیٹیو, انہوں نے کوئی ایسی نیگیٹو چیز نہیں, بلکہ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کنوے کرو کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کا کام جو ہے وہ انڈر پروسیس ہے. دیز ور دا ورڈز آف آنریبل چیف سیکرٹری. میں اس لیے ان کا نام لے کر بول رہا ہوں. میں نے ان سے کہا, میں نے کہا جناب میں آپ کی کیا میسج باہر دوں. انہوں نے کہا کہ ان کو انڈر پروسیس ہے اینڈ ڈونٹ وری, ہم اس پر لگے. لیکن دیر ہو رہی ہے, ٹھیک, لوگ پریشان ہیں. اسی طرح سے پبلک سیکٹر, اگر 2019 میں آپ نے کمیٹی بنائی ری آرگنائزیشن ایکٹ میں, آج 2026 ہے, 6 سال ہو گئے, 7واں سال چل رہا ہے, وہ کمیٹی کی رپورٹ کہاں ہے؟ آپ کرے, کلوز کرنا ہے کرے, ملازمین کے ساتھ معاملہ تو ٹھیک کرے. اچھا اس وقت 7th پے کمیشن ہر ایک جگہ ہے, خالی اسٹیٹ فارسٹ کارپوریشن, HPMC, JKSRTC اس میں نہیں ہے. نو ڈاؤٹ ہمارے کچھ حالات ایسے نہیں تھے, 2-4 سال ہم نہیں کر پاتے تھے اس کو, ہماری تنخواہ کا مسئلہ تھا. اب وہ مسئلے حل ہو گئے, اب موقع ہے. اس میں تو کوئی فائنینشیل امپلیکیشن کی ضرورت بھی نہیں ہے. منتری صاحب ہمارے چیئرمین ہیں, وہ اٹھ کے کل صبح اعلان کر دیں اور 7th پے کر دے اور ریگولرائزیشن کا آرڈر نکالے. ہمارے جتنے ڈرائیور حضرات ہیں, اصل میں اچھا شکتی جس کو ہم کہتے ہیں ہندی میں, کرنے کی چاہ, اس کا مجھے لگتا ہے اس کی ڈیفیشنسی ہے سرکار میں, کرنے کی چاہ نہیں. آپ نے بہت بڑی بات بولی ہے, جو نا آپ کہہ رہے ہیں کہ موجودہ جو سرکار ہے, خاص طور پر نیشنل کانفرنس لیڈ سرکار, اس میں کرنے کی چاہ نہیں ہے کہ وہ امپلائیز کے حقوق کے لیے. ہمیں تو لگتا ہے, دیکھیں ہمیں لگتا ہے, میں CM صاحب سے بھی ملا, ان سے بھی میں نے گزارش کی, ان کو بھی میں نے کہا دیکھیں ہم خالی مسئلہ لے کر نہیں جاتے ہیں. جی, EJ کی ایک روایت رہی ہے, مسئلے تو سب کو پتہ ہے, ہم سولوشن لے کر جاتے ہیں تاکہ آگے جو بیٹھا ہے بندہ اس کو کام کرنے میں آسانی. ہم نے ان کو سولوشن دیا ہے. بالکل, ڈیمانڈ تو دی ہی دی, لیکن ساتھ میں سولوشن بھی دیا. بھائی ایسے ہو سکتا ہے, اس کے بعد بھی اگر وہ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو اس میں ہم کیا کریں, آپ بتائیے. اب ہمارے پاس پھر جدوجہد کے علاوہ اور کون سا راستہ ہے؟ اب اس وقت بہت سارے محکمے جہاں 80% لوگ ریٹائر ہو گئے, جی, ٹیمپرری چلا رہے ہیں, پھر اگلے 6 مہینے میں وہ بالکل خالی ہو جائیں گے. پھر سارا وہ ڈیلیویجروں اور سیزنلوں اور جتنے بھی, چاہے وہ اریگیشن ہو, جو بھی کوئی محکمہ ہو, اریگیشن ہے, آپ کا میڈیکل ہے, آپ کا ٹرانسپورٹ ہے, PHE ہے, کیا نام اس کا, فارسٹ ہے. ہمارے یہاں کلچر کو پروموٹ کرنے والا ایک ہی ادارہ تھا, کلچرل اکیڈمی, اس میں بھی ایک شعبے میں آپ ایک ملازم رہ گئے. یہی مسئلہ ہے نا کہ سرکار ان چیزوں کی طرف دھیان ہی نہیں دے رہی ہے. انہوں نے سوچ رکھا ہے, جو ہمیں لگ رہا ہے کہ بھائی ہم اس کو پرائیویٹ کے حوالے ہی کر دیں گے. مجھے لگتا ہے ساری سرکار ہی پرائیویٹ کے حوالے ہو رہی ہے, کیونکہ سرکار کی پالیسی ہی ایسی ہے. وہ یہ دیکھ نہیں رہی ہے کہ اگر PHE میں آج سے 15 سال پہلے فار ایگزامپل 500 سکیمیں تھی, جی ٹھیک ہے, ایک ٹارگیٹ تھا بھائی یہ سکیمیں ہیں, یہ 500 سکیمیں, ان پر کام کرنا ہے, اتنی کلومیٹر کی لائن بچھانی ہے, اس میں ہمیں 10,000 ملازمین کی ضرورت ہے. فار ایگزامپل وہ 500 سکیمیں 3,000 سکیمیں بن گئی, پھر 10,000 کے حساب سے 50,000 ملازم لگتے, مثال کے طور پہ میں کہہ رہا ہوں. لیکن الٹا ہو گیا, 500 سکیمیں 3,000 میں کنورٹ ہو گئی, 1,00,000 کلومیٹر کی لائن 5,00,000 کلومیٹر تبدیل ہو گئی, لیکن ملازم 10,000 سے 2,000 پہ آ گئے. کیسے کام ہوگا؟ سفر کون کرے گا؟ سفر کرے گی جنرل پبلک, جس کو بجلی چاہیے, جس کو بس چاہیے, جس کو ٹرانسپورٹ چاہیے, جس کو پانی چاہیے, ہے نا. تو سرکار کو ان برننگ ایشوز پہ اس وقت کام کرنے کی ضرورت ہے, خاص کر جو ڈیلیویجر ہے, 7th پے کمیشن جن محکموں میں نہیں ہے, اسی طرح سے جو اچھا اب منیمم ویجز ایکٹ پہ آ جائیے آپ. لداخ کا ملازم 21,000 18,000 27,000 لے رہا ہے, اور آپ کے یہاں 310 روپیہ ہے منیمم ویجز ایکٹ. یہ بھی تو زیادتی ہے. آنگن واڑی یہاں تنخواہ دے کے 500 ہے, 1,000 ہے. کچھ تو ایسے ہیں اسکول ایجوکیشن میں جن کی 50 روپیہ تنخواہ ہے, آپ یہ بلیو نہیں کریں گے, 50 روپیز پر منتھ. جی, اب اسی آنگن واڑی کو آپ امرتسر میں جا کے دیکھ لیجئے, پنجاب میں دیکھ لیجئے, ہریانہ میں دیکھیں ان کی تنخواہ کتنی ہے. ہم تو سرکار سے یہ بھی نہیں کہتے کہ آپ ہمیں کچھ ایسا دیجئے جو آؤٹ آف دا باکس ہو. ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ ہم آسمان سے تارے توڑ کے دیجئے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں چلو دلی کے ساتھ ہی صحیح, چندی گڑھ UT ہے, پونڈیچیری UT ہے, لداخ UT ہے, ہم بھی UT ہے, چلو اسی کے حساب سے دے دو.
ہم تو کمپیریزن مانگ رہے ہیں. ہم کہتے ہیں جو ہماری سسٹر کنسرن ہے, جو وہاں پہ آپ دیتے ہو مزدور کو, ہمیں بھی وہی دے دو. اگر وہ بھی نہیں کرو گے, ایک بیوروکریٹ مزدور لائے گھر کے لیے, جو وہ اس مزدور کو خود اپنے ہاتھ سے دن میں پیسہ دے گا, ہم تیار ہیں, ہمارے لیے بھی وہی, ہم اس سے زیادہ نہیں مانگیں گے. ٹھیک, اگر اس کو 200 روپے پہ بھی مزدور آئے گا, ہم 200 روپے لینے کے لیے تیار ہیں. وہ دیکھ رہا ہے, وہ سمجھ رہا ہے, اس کو پتا ہے کہ آج کا مزدور مجھے 700 روپیہ پر ڈے لے لے گا. لیکن جب میری فائل اس کے پاس آ جاتی ہے, وہ لکھتے 309 روپیہ. بہت بڑی کمیٹی بنی, مہینوں لگے, اس کے بعد میں اس نے 9 روپے کا اضافہ کیا. اب مجھے بتائے خدا رہا, وہ لوگ اسی دنیا میں کا مسئلہ حل کرے, وہ کیجول کا مسئلہ حل کرے, لینڈ ڈونر کا مسئلہ حل کرے, وہ کر سکتی ہے. جب ایک بار سرکار نے یہاں پہ 41,000 لوگوں کو ود ون اسٹروک آف پین ریگولرائز کیا, رہبر ایجوکیشن میں جو تھے, رہبر تعلیم, آج کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہی سرکار ہے, وہی سارا کچھ ہے, کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہ کرے. اب اگر ایسے بھی نہیں کر سکتے, فیزڈ مینر میں کریں گے, پیس میلز میں کریں گے, کریں, کوئی انیشیٹو تو لیں. وجہ صاحب, آپ کی جو آرگنائزیشنز ہیں یا اس طرح کی آرگنائزیشنز جو ہیں, چونکہ یہ مشترکہ ایک عملگم ہے, تو یہ مانا جاتا تھا کہ بہت اسٹرانگ اس کو پبلک اوپینین بھی ہے اور اس کے پاس پاورز بھی ہیں. اس سے پہلے جیسے آپ نے بہت سارے کام گنوائے بھی کہ ہوئے ہیں, لیکن آج کی ٹریڈ یونین اور تب کی ٹریڈ یونین میں بہت زیادہ فرق ہے. آج وہ پریشر بنانے میں اس طریقے سے کامیاب نہیں ہو پا رہی. تو کیا وجوہات ہیں, کہاں پر آپ دیکھتے ہیں کمی ہے؟ اس میں دو تین چیزیں اس میں کار فرما ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو پرانی لیڈرشپ ہے کسی بھی تنظیم کی, ای جے کے بغیر بھی, میں خالی ای جے کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں, جو انہوں نے ہیروئزم اس میں ڈالا, اسے کیا ہو گیا, جو نیکسٹ ان کی جو لیول کے لیڈر تھے جو اوپر آ گئے, انہوں نے اس چیز کو اڈاپٹ کیا. وہ ہماری اپنی کمزوری ہے, ہمیں وہ چیز نہیں کرنی تھی. دوسرا, سرکار نے جو اینٹی امپلائز پالیسی اختیار کی پرٹیکولرلی 2019 کے بعد, انہوں نے یہاں پہ قدغن لگائے, آرڈرز نکالے, آپ پروٹیسٹ نہیں کر سکتے. آپ دیکھیے, ہم نے کنونشن کیا یہاں پہ, ہمیں سرکار سے پرمیشن لینی پڑی, 10-12 ہزار لوگوں کو ہم نے جمع کیا, لیکن ہم ود ان دا 4 walls آف دیٹ پارک اس سے باہر نہیں جا سکے. ہم نے پروٹیسٹ کیا وہاں پہ, لیکن کسی محدود علاقے میں محدود ذریعے پہ ہمیں کرنے دیا گیا. جس طرح سے ہم لال چوک میں ریلیاں نکالتے تھے, باقی چیزیں کرتے تھے, اب اس پر بھی قدغن ہے. اب ٹریڈ یونین کے پاس کیا ہے, ہمارے پاس ہتھیار کیا ہے؟ ہم کوئی ڈنڈا بردار تو ہے نہیں, ہمیں کوئی ہلا تو نہیں بولنا ہے. ہمارے پاس ہتھیار ہے کانسٹیٹیوشن آف انڈیا, ہمارے پاس ہتھیار ہے لیبر لا. جب لیبر لا ہمیں الاؤ کرتا ہے, آپ ایسا کر سکتے ہو, ایسا کر سکتے ہو, ایسا کر سکتے ہو, جب وہ کرنے کی بات آتی ہے تو سرکار قدغن لگاتی ہے. سرکار بولتی ہے آپ بات نہیں کر سکتے, آپ پروٹیسٹ نہیں کر سکتے, آپ کا حق ہی نہیں ہے. اس میں ٹریڈ یونین کیا کرے گی؟ ایک تو یہ ہے. دوسرا, ہم ڈیڈ اینڈ کی مسجدوں میں بٹ گئے, یہ بھی ایک حقیقت ہے. میں ای جے کا پریزیڈنٹ ہوں, کوئی اور بولتا ہے مجھے ہونا چاہیے. میں نے ایک تجویز بھی دی تھی اس سے پہلے بھی, میں نے کہا تھا جتنے بھی تنظیمیں ہیں ساری ایک جگہ جمع ہو جائے, آپ الیکشن کریں, جو بھی الیکٹ ہوتا ہے ہم اس کے پیچھے چلیں گے, وہ کوئی بھی ہو. اور میں اپنا جو عہدہ ہے اس کو اسی وقت سیکریفائی کیا ہے, اس سے میں ڈاؤن ہونے کے لیے تیار ہوں. تو ایک وہ چیز ہے کہ سرکاری پالیسی جو انہوں نے قدغن لگائی ہے, ٹریڈ یونین کو یہاں ریکگنائز نہیں کیا, رجسٹریشن نہیں دی, جبکہ قانون میں پراودھان ہے. رجسٹریشن کیوں نہیں دیتے؟ یہ حق دیا ہے, کانسٹیٹیوشن آف انڈیا نے حق دیا ہے, ٹریڈ یونین ایکٹ 1926 نے حق دیا ہے. ایک مزدور اپنی آرگنائزیشن کو رجسٹرڈ کر سکتا ہے, اور جب وہ رجسٹرڈ ہوگی تو وہ ایک لیگل اینٹی بنتی ہے. لیگل اینٹی جب کوئی بنتی ہے تو اس کے رائٹس ہوتے ہیں, اس کی ریسپانسبلٹیز ہوتی ہیں. آپ نے نہ کسی کو, بہت سارے تنظیمیں ہیں یہاں پہ جو کام کرتی ہیں, لیکن آپ نے ان کو ریکگنائز نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ آپ کریں, سرکار ان کو ریکگنائز کرے, ان کو موقع دے. ہم تو جمہوری ملک میں رہتے ہیں, پوری دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہندوستان ہے. تو پھر ہمارے حقوق پر شب خون کیوں؟ ٹریڈ یونین کو یہاں پنپنے کیوں نہیں دیتے؟ ٹریڈ یونین ہی ہے جو واچ ڈاگ کا کام کرتی ہے, جو سرکار کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی خامیاں کہاں پہ ہیں, آپ اس گورننس کو کس طرح سے امپروو کر سکتے ہیں. تو یہ چیزیں ملا کے ٹریڈ یونین کو کسی حد تک کمزور کرنے کے لیے ذمہ دار ہے. ہماری بھی کچھ ریسپانسبلٹیز ہیں, ہماری بھی کچھ کوتاہیاں ہیں, انکلوڈنگ مائی سیلف. خالی میں یہی نہیں کہ باقی سب کو ملا کے میں کہتا ہوں ہماری بھی کچھ کوتاہیاں ہیں کہ جس وجہ سے ٹریڈ یونین کافی حد تک کمزور ہے. لیکن ختم نہیں ہوئی, بھی ہمارے پاس ایسے لیڈران ہیں جو اس پلیٹ فارم کو مضبوط کر کے آگے لے جا سکتے ہیں. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جو
मुलाजमिन के मसाइल हैं वो काफ़ी हद तक सॉल्व हुए हैं, खासकर गवर्नमेंट सेक्टर के मुलाजमिन जी। उनका इस वक्त जो हमारे पास इश्यूज है वो उनकी जीपी फंड का है, उनकी रिटायर बेनिफिट्स का है जी। वो चाहे उनकी ग्रेजुएटी है, उनका जो पेंशन है, पेंशन रिटायर बेनिफिट जो है उनके वो इस वक्त रुके पड़े हैं, बहुत स्लोली सरकार दे रही है। उन्होंने जब रिऑर्गनाइजेशन एक्ट बनाया तो उन्होंने सोचा नहीं कि हम इसको किस तरह से मीट आउट करेंगे, उनका इस वक्त वो मसला है। और उसमें कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे, अब देखें इस रियासत में जहां एक डेलीवेजर, जहां एक टेम्परेरी मुलाजिम इस बात के लिए लड़ रहा है कि मुझे रेगुलराइज कर, उस रियासत में आपका गेजेटेड ऑफिसर +2 लेक्चरर जी वो स्टिग्नेटेड है, वो एक ही पोस्ट पे 10-10 साल से काम कर रहा है। अब समझिए मेरी बात, अब उसको भी सड़क पे आना है। अब 10+2 लेक्चरर सड़क पे आएगा कि मुझे प्रमोशन दे दो। जो हमारे बच्चों को पढ़ाता है, जो इस नेशन को आगे बढ़ाता है, वो भी अपने हुकूक से वंचित है, वो भी अपने हुकूक के लिए लड़ रहा है। अब मुझे बताइए, एक डेलीवेजर, एक कैजुअल लेबर, एक क्लास 4 एम्प्लॉई सड़क पे है अपने हुकूक के लिए, दूसरी तरफ से एक लेक्चरर +2 प्रोफेसर वो भी सड़क पे है। क्या सरकार के लिए इतना काफी नहीं है समझने के लिए कि उनकी पॉलिसी में खामियां हैं? इस वक्त डॉक्टर जो फिजियोथेरेपिस्ट लगे हैं, अब वो देखे और बाहर के देखे ना, रूल है NHM नेशनल हेल्थ मिशन में 30,000 पे डॉक्टर काम करता है, दूर दराज इलाकों में 40,000 पे, फिर भी 2-3 महीने बाद सैलरी मिलती है। अब जिस रियासत में, जिस यूटी में डॉक्टर, प्रोफेसर, डेलीवेजर, ये पब्लिक सेक्टर, ये सारे लोग अपने अपने हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने अपने मसाइल लेकर सड़क पे हैं, तो सरकार के लिए क्या 1 मिनट सोचने का मुकाम नहीं है कि उनकी पॉलिसियां कहाँ हैं, वो किस इसमें बैठे हैं? रहबरे तालीम है, रहबरे तालीम जो है उनकी ट्रांसफर नहीं होती है, जहां लगे हैं वहीं पे रहेंगे। कुपवारा में मियाँ है, अनाताग में बीवी है। आप मुझे बताइए कौन सा इंसाफ है? इससे एजुकेशन सिस्टम खत्म हो रहा है। जब एक ही प्रोफेसर 10 साल एक ही स्कूल में रहेगा, उसकी ना फिर बच्चे सुनते हैं, ना वो अपने जो इर्द गिर्द के लोग हैं उसकी कोई इज्जत बनती है, ना वो कोई इंप्रूवमेंट कर पाता है। तो आप मुझे बताइए, एक स्कूल टीचर है 10 साल से एक ही जगह है, वो कौन सी इंप्रूवमेंट करेगा? उसको खुद कोई ग्रोथ नहीं होगी। ग्रोथ होती है जब आप मुझे एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट भेजते हो। एक साल में यहाँ काम करता हूँ, यहाँ का एटमॉस्फेयर अलग है, यहाँ का माहौल अलग है, यहाँ के बच्चे अलग हैं, फिर मैं जाता हूँ दूसरी जगह, वहाँ दूसरा माहौल है, तो मुझ में भी ग्रोथ आती है। उस ग्रोथ को मैं ट्रांसफर करता हूँ फिर बच्चों में जी। अब आपने एक गाँव में मिडिल स्कूल में एक टीचर को रखा है, वो 10 साल से उधरी है, वो कभी आता है नहीं आता है, वो क्या इंप्रूवमेंट लाएगा एजुकेशन में? तो इसी तरह से आपने PDD को, उसको आपने कंपनी बनाया, प्राइवेट कंपनी बनाया। पुराने जो थे उनको बोला भाई जब तक आप रिटायर होगे तब तक आप मुलाजिम हो। अब उनकी तनख्वाह के मसले हैं, वो वहाँ इंजीनियर्स से लेकर चीफ इंजीनियर वो सारे इस वक्त इंचार्जेस हैं, उनको पोस्ट नहीं देते। PHE में देखिए, जूनियर इंजीनियर को AEE बनाया, AEE को SE बनाया, लेकिन इंचार्ज पोस्टें भी हैं, सब कुछ है, कंफर्मेशन नहीं है। मतलब ये कैसा सिस्टम है? ये कौन सा दिमाग इस चीज को चला रहा है? हमारी समझ से भी बाहर है। हम सरकार को कहते हैं कि भाई आप जरा सोचो, ऐसा नहीं है कि माशरे में अगर 100 डिपार्टमेंट है तो 2 लड़ाई कर रहे हैं, 98 ठीक है। ये तो सब के सब का मसला है जी। इरिगेशन में भी यही मसला है, जंगलात में भी यही मसला है, आपके एजुकेशन में भी यही मसला है, आपके ट्रांसपोर्ट में भी यही मसला है। कौन सा महकमा है जहां आप बिल्कुल ठीक तरीके से चला रहे हो? वजह साहब, इसमें एक बात मुझे मेरे जहन में आई कि जब भी हम ये जो लोग हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो रेगुलर होने की बात करते हैं, जब भी हमने इस तरह के कोई प्रोटेस्ट देखा या कोई एहतजाज देखा, उसके बाद मुख्तलिफ जो प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ से ये आवाज़ आई कि इनमें भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बैकडोर एंट्रीज से आए हैं। तो आप कैसे डिफरेंशिएट कर पाएंगे उन लोगों को जो इसका हक रखते हैं, रेगुलर होने का हक रखते हैं, और उन लोगों को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे जो बैकडोर एंट्री से आए हैं, जिनके कोई ऑर्डर्स ही नहीं है, जिनके लगने के ऑर्डर्स नहीं है, वो कहाँ से आए हैं, किधर से आए हैं, कुछ पता ही नहीं। देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूं, जो यहाँ टेम्पररी एम्प्लॉयज हैं इनकी कुछ कैटेगरीज है, इसको आपको समझना पड़ेगा। एक तो वो है जो किसी स्कीम में लगा, जैसे रहबरी खेल जी, उनकी एक स्कीम है, भाई आपको 5 साल 7 साल काम करना है, उसके बाद में रेगुलर होना है इस पोस्ट के अगेंस्ट। रहबरी जंगलात, वो भी हमारी इकाई है, वो भी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट है। आप यकीन नहीं करेंगे,
وہاں پہ پوسٹ گریجویٹ ایون پی ایچ ڈی ہولڈر 4500 پہ کام کرتے ہیں. اب جب ان کو ریگولر کرنا ہے, ان کے لیے آپ کلاس 4 سے ریگولر کرو گے, ان کو آپ ان کے اسٹیٹس کے حساب سے آپ کو پوسٹ دینی پڑے گی. اسی طرح سے رہبری کھیل ہے, وہ آپ کے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا ایک حصہ ہے, جہاں ان کو سپورٹس ایکٹیویٹیز میں بچوں کو آگے لے جاتے ہیں, وہ پی ٹی ٹیچر کا کام کرتے ہیں. ان کے پاس سکیم ہے, ٹھیک ہے, وہ اس سکیم کے تحت چلتے ہیں. این ایچ ایم ہے, وہ بھی ایک سکیم کے تحت ہے. بالکل. اب جو 61,000 کی ہم بات کرتے ہیں, 15 سال پہلے 20 سال پہلے لگے ہیں, 1994 کے بعد لگے ہیں, اس وقت باضابطہ آرڈر نکلا ہے کہ جب ریکروٹمنٹ بند تھی کہ آپ ان کو اپنے اپنے ملک میں ریکروٹ کر سکتے ہو. انہوں نے ریکروٹ کیا ان کو. سب سے پہلی بات یہ کہ آرڈر اویلیبل نہ ہونا اس بات کے لیے کافی نہیں ہے کہ آپ کی امپلائمنٹ جو ہے وہ غلط ہے یا وہ بیک ڈور ہے. نہیں, اس وقت میں آپ کو دکھاؤں گا, سیکٹریٹ میں جائیے آپ, کتنے لوگ ہیں جن کے فرسٹ اپوائنٹمنٹ آرڈرز نہیں ہیں. اس میں کمیٹی بنی, پھر ان کا سروس بک کو سرٹیفائی کیا گیا. یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے, سرکار نے ان 61,000 کو سکروٹنائز کیا ہے, ان کو فلٹر کیا ہے. ٹھیک. ان کی تنخواہ بینک میں جاتی تھی, ان کو بایو میٹرکس کیا گیا. ٹھیک ہے, یہ فلٹریشن 2015 میں ہی ہوئی, 15 آنورڈس. اس فلٹریشن میں انہوں نے پہلے بولتے تھے 1 لاکھ ہے, 1,29,000 ہے, 1,26,000 ہے, پتہ نہیں کتنا تعداد بولتے تھے. پھر الٹیمیٹلی 61,000 ہی کیوں رہے؟ وہ اسی فلٹریشن کے بعد رہے, جب ان کو فلٹر کیا گیا, جب دیکھا گیا کہ یہ جینون ہے, یہ لگا ہے یہاں پہ. یہ 61,000 وہ جینون لوگ ہیں جو سارے فلٹرز ہیں. یہ فلٹرز, ان کے پاس بایو میٹرک بھی ہے, ان کے پاس پے رول بھی ہے. یہ کب دیکھیں, جب اگر کسی کا اپوائنٹمنٹ آرڈر نہیں ہوتا ہے, پھر اس کے سروس بک میں جو انٹریز ہے اس کو جب سرٹیفائی کرتے ہیں, وہ سرٹیفائی کرنے کے لیے ان کو دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ اس نے تنخواہ لی ہے واقعی میں. وہ کچھ سپورٹیو چیزیں ہوتی ہیں جس سے وہ فلٹر ہوتا ہے. وہ تو یہاں پہ ہو چکا ہے, یہ فلٹرڈ ہے. جی, ان کی جو اپوائنٹمنٹ ہے, ان کی جو ریگولرائزیشن کے لیے جو چیزیں چاہیے ٹو سبسٹینشیٹ دیئر لیجٹیمیٹ اپوائنٹمنٹ, دیٹ از فلٹرڈ. ان کے پاس بایو میٹرکس بھی ہے اور بینک میں ان کی سیلری جاتی ہے, وہ سارا کچھ پہلے ہی کیا ہے, 2016 سے ہی ہوا ہے. وہ اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے, خالی کرنے کی بات ہے. جی, تو اس میں بیک ڈور کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. وہ جو تھا یا اگر ہوا ہے, کوئی رہا بھی ہوگا, وہ تو آؤٹ ہو چکا ہے. یہ جو اس وقت بیچ ہے 61,000 کا, یہ فلٹرڈ ہے. اس میں کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ کوئی بیک ڈور ہوگا. ٹھیک, کیونکہ یہ ریگولر کام کرتے ہیں, تنخواہ لیتے ہیں, ان کو بایو میٹرکس بھی ہے, سارا کچھ, اور وہ سارا کچھ کر کے سرٹیفائی ہو گیا ہے تھرو گورنمنٹ. میں انہیں پہلے ہی آپ کو ابتدا میں ہی کہا کہ ان کو کوئی روڈ میپ کی ضرورت نہیں تھی, سارے روڈ میپ بنے ہوئے تھے. ٹھیک, خالی کرنے کی ضرورت تھی. تو اس روڈ میپ میں یہ بھی ہے کہ ان لوگوں کا جو لیجٹیمیٹ رائٹ ہے وہ سرٹیفائڈ ہے, اس میں اب اور کرنے کی ضرورت تھی. وجہ صاحب, کیونکہ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس پر اگر ہم پورا دن بھی بات کرتے رہیں تو شاید کم ہوگا. آخر پر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ حال ہی میں جو ابھی بجٹ سیشن کا اعلان ہوا ہے, تو اس میں آپ کی کیا امیدیں ہیں؟ کیونکہ یہ مانا جا رہا ہے کہ شاید امپلائیز کی جو ریگولرائزیشن کا معاملہ ہے وہ اس میں اٹھایا جائے. آپ کو کچھ امید ہے اس بجٹ سے؟ دیکھیں, امید تو ہے, امید پہ دنیا قائم ہے. ہمیں عمر صاحب سے امید ہے, جو وعدہ انہوں نے پچھلے سال کیا وہ اس سال اس پہ برابر کھرا اتریں گے. اور ہمیں یہ بھی امید ہے کہ بجٹ سیشن سے پہلے وہ ہمیں اعتماد میں بھی لیں گے, ہماری بات بھی سنیں گے, تاکہ جیسے یہاں پہ روایت رہی ہے, ریت رہی ہے, جب یہ بجٹ سیشن ہوتا ہے تو مختلف طبقے کے لوگوں کو بلایا جاتا ہے, ان سے بات کی جاتی ہے, ان سے فیڈ بیک لیا جاتا ہے. اس سے سرکار کے بجٹ میں آسانی ہو جاتی ہے, اور ان کے ذہن میں وہ چیز رہ جاتی ہے جو کوئی چاہے بزنس کمیونٹی سے ہو, امپلائی ہو, انڈسٹریلسٹ ہو, ہوٹلیئر ہو, وہ اپنی بات رکھتے ہیں پری بجٹ میں, تاکہ بجٹ بناتے ہوئے یا بجٹ کو پیش کرتے ہوئے سرکار کے ذہن میں وہ باتیں رہیں. تو ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ عمر عبداللہ صاحب جو انہوں نے پرومس کیا تھا مارچ 2024-25 کو اسمبلی میں کہ نیکسٹ بجٹ سیشن میں ان کے لیے خوشخبری ہوگی. ہمیں پوری امید ہے کہ اس طبقے کو وہ اس بار نا امید نہیں کریں گے. ہم ہوپ فل ہے, اور ہم اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو پھر ہم اپنی اسٹریٹجی بنائیں گے, اس کی تمام تر ذمہ داری وہ بھی سرکار پہ ہی پھر عائد ہوگی. وجہ صاحب, ایک اور آپ سے بات میں جاننا چاہتا ہوں, یہ جو
یہ ڈیلیویجرز ہیں یا نیڈ بیسڈ ملازمین وغیرہ ہیں، ان کے جو حقوق ہیں ان کو آپ بڑے بڑے ایوانوں میں تو اٹھاتے ہیں، لیکن اس چیز کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے جو ان کو مشکلات درپیش آتی ہیں ان کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے ایجیک کیا کر رہی ہے، اور خاص طور پر یہ جو اولڈ پینشن اسکیم ہے اس کو دوبارہ سے نافذ کرنے کے لیے کیا اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو میں کہوں گا کہ جو ڈیلی ویجرز کا یا جو ٹیمپرری امپلائز ہیں ان کا مسئلہ ہم مختلف طریقوں سے ہائی لائٹ کرتے ہیں. جی، سرکار کے پاس میمورینڈم لے کر جاتے ہیں، دھرنا کرتے ہیں، پروٹیسٹ کرتے ہیں، کنونشن کرتے ہیں، انٹرویوز دیتے ہیں، پریس کانفرنس کرتے ہیں. اب ہم نے ان کو سم اپ کر کے ہم نے ایک ڈاکیومنٹری بنائی ہے، اس کو ہم بہت جلد ریلیز کرنے والے ہیں، آپ کو بھی اس میں بلائیں گے. جی، تو اس ڈاکیومنٹری میں ہم نے کچھ ڈیلی ویجروں کی جو حالات ہیں، جو زندگی پر ان کے گھر والوں پہ گزری ہے، خاص کر جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کے جو گھریلو مسائل ہے اور جو ان کے ساتھ وعدے کیے گئے، ان پر ہم نے ایک مختصر ایک ڈاکیومنٹری بنائی ہے. اور ہم چاہتے ہیں وہ ڈاکیومنٹری پوری دنیا تک پہنچے، نہ صرف جموں کشمیر. اور اس کو ہم بہت جلد ریلیز کرنے والے ہیں تاکہ لوگوں کے پاس ان کی اصل زندگی کے جو حالات ہیں وہ ان تک پہنچے. تو یہ بھی ہمارے پاس ایک ذریعہ ہے، ڈاکیومنٹری کے تھرو ہم ان کے مسائل کو، ان کے جو مشکلات ہیں ان کو اجاگر کریں. دوسرا سوال آپ کا اولڈ پینشن اسکیم. دیکھیں، اولڈ پینشن اسکیم راجستھان نے بھی اڈاپٹ کیا واپس سے، ہماچل نے بھی کیا. تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ سرکار بھی اولڈ پینشن کو واپس دیکھیں. جب ایک ملازم 50 سال 40 سال 35 سال تک ایک محکمے کو دیتا ہے، پھر جب ریٹائر ہوتا ہے اس کی سوشل سیکیورٹی ہے جی، وہ کیسے زندہ رہے گا؟ اس نے اپنی جوانی سرکاری کارخانے میں لگا دی، اس نے اپنی جوانی لوگوں کے مسائل میں لگا دی. اب اس کو آرام کا وقت آ گیا ہے کہ اب 60 سال کی عمر ہو گئی، اب ساری بیماریاں اس کو جکڑ لیتی ہیں، اب اس کو آرام چاہیے. اسی لیے اس وقت کے لوگوں نے سوچ سمجھ کے پینشن رکھا تاکہ ریٹائرمنٹ کے بعد جس نے اپنی جوانی ساری سرکار کو دے دی، دن رات وہ سرکاری کام میں لگا، اب اس کے وقت کا اب سرکار کا وقت آ گیا کہ وہ اس کی دیکھ بھال کرے. اس کے لیے پینشن تھی. اب انہوں نے پینشن کو ختم کیا، اب انہوں نے بنایا او پی ایس، یو پی ایس. پہلے او پی ایس تھا، یہ تھا، اب یو پی ایس آ گیا، این پی ایس تھا، او پی ایس. یہ پرانی شراب نئی بوتل میں تھوڑا سا ڈفرنس ہے، لیکن یہ سبسٹیوٹ نہیں ہو سکتا ہے اولڈ پینشن کا. ہمارا مطالبہ ہے کہ آپ اولڈ پینشن اسکیم کو ریسٹور کریں تاکہ لوگوں کی زندگی 60 سال کے بعد جو اجیرن بن جاتی ہے وہ نہ بنے، اور وہ اپنی فیملی کے ساتھ عزت کی، ڈگنیٹی کی زندگی. اب آپ مجھے بتائیے، ایک بندہ کسی آفیسر پوسٹ پہ ہے، کلرک ہے، اب وہ شان و شوکت سے اپنی زندگی گزارتا ہے، اور جب 60 سال کو پہنچتا ہے پھر اس کی دوائی کے لیے پیسے نہیں ہے، پھر اس کو ہاتھ پھیلانے پڑتے ہیں بچوں کے سامنے، دوسروں کے سامنے. تو آپ تو اس کی زندگی کو ذلیل کرتے ہیں، آپ اس کنٹریبیوشن کو ذلیل کرتے ہیں جو 40 سال 30 سال 35 سال اس نے آپ کو دیا. اب اس کو چاہیے ڈگنیٹی کی زندگی، اس کو چاہیے عزت کی زندگی. جی، اس کے لیے اس کا سہارا پینشن ہے. exactly. تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ اولڈ پینشن اسکیم جو ہے وہ یہاں پہ ریسٹور ہو جائے. عمر عبداللہ صاحب نے اپنے مینیفیسٹو میں بھی وعدہ کیا ہے. اب وہ ان سے جب ہم نے بات کی بہت سارے لیڈران کے ساتھ، انہوں نے یہ کہا کہ بھائی اسٹیٹ ریسٹور ہوگی تو ہمارے پاس یہ پاور آ جائے گی کہ ہم اس کو اسمبلی میں لے جا کر اس کو ریسٹور کریں گے. تو ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ اپنا وعدہ پورا کریں گے اور اولڈ پینشن کو وہ ریسٹور کریں گے. اور جو یو پی ایس وغیرہ ہے یہ اس کا سبسٹیوٹ نہیں ہو سکتا. بہت شکریہ. تھینک یو. ناظرین، آپ تھے وجاہت حسین درانی صاحب جو کہ ایجیک پریزیڈنٹ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی امپورٹنٹ چارجز یہ سنبھالتے ہیں، اور خاص طور پر امپلائیز کے حوالے سے یہ مختلف پلیٹ فارمز پر ان کی جو مسائل ہیں ان کو اجاگر کرتے ہیں، انہیں اقتدار تک پہنچاتے ہیں، اور ان کے ازالے کے لیے بھی یہ کوشاں رہتے ہیں. آج کی گفتگو میں انہوں نے امپلائیز اور ان سے جڑے ہوئے مسائل کے حوالے سے بات کی ہے. امید کرتے ہیں کہ آج کی گفتگو آپ کو پسند آئے گی. ایسے ہی خاص لوگوں سے ہم اپنے پوڈ کاسٹ میں آگے بھی آپ کی ملاقات کراتے رہیں گے، اور لوگوں کے مسائل، لوگوں کو درپیش جو مشکلات ہیں یا ان کے اچیومنٹس جو ہیں وہ آپ تک پہنچاتے رہیں گے. آج کے پوڈ کاسٹ میں اتنا ہی. دیجیے اجازت. دیکھتے رہیے رائزنگ کشمیر.